معزز سامعین گرامی قدر، آج جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام ملک کی 10,000 سے زائد مساجد کے اندر اسرائیل کی بربریت، جارحیت اور یہ جو قافلہ حریت جس کو گلوبل سمود فلوٹیلا کا لقب ملا، اس کے اوپر بھی حملہ اور اس کے شرکاء کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں 10,000 سے زائد مساجد میں صدائے احتجاج کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ صرف جمعیت اہل حدیث پاکستان نہیں بلکہ تمام دینی اور مذہبی جماعتیں اس کے اوپر صدائے احتجاج کو بلند کر رہی ہیں۔ آپ نے آج صرف اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ایک قافلہ جس کے پورے کارواں میں سے کسی ایک شخص کے پاس ایک گولی موجود نہیں ہے، ایک ویپن موجود نہیں ہے، ایک خنجر موجود نہیں ہے، ایک چھری موجود نہیں ہے، نہتے ہیں، پاس کیا ادویات ہیں، پاس کیا غذا ہے، پاس کیا خوراک ہے، پاس کیا ایک علامتی احتجاج ہے کہ یہ غزہ کے لاکھوں لوگوں کی ناکہ بندی کو بند کر کے ان تک خوراک پہنچنے دو، دوائیاں پہنچنے دو۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، اس پورے کے پورے قافلے کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غیر مسلم زیادہ ہیں۔ مسلمان ممالک کی نمائندگی کم ہے، غیر مسلموں کی نمائندگی زیادہ ہے۔ کم از کم یہ کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا کہ جو انسانیت کے نعرے لگاتے تھے ان کے اندر کچھ نہ کچھ انسانیت موجود تھی، لیکن پاکستان کا وہ لبرل مافیا، موبتی مافیا جو ہر وقت انسانیت کا راگ الاپتا ہے، کیا ان میں سے بھی کوئی اس میں شامل ہوا؟ اس میں شامل ہوا تو وہ ایک آزاد آدمی شامل ہوا جو با وفا بھی ہے، با وقار بھی ہے۔ آج اسرائیل کی قید میں ایک آزاد آدمی ہے جو با وفا بھی ہے، با وقار بھی ہے اور با مراد بھی ہے۔ سینیٹر مشتاق اپنے قول اور عمل کو ایک کر کے امت کو دکھلا گیا، پاکستانیوں کو بتلا گیا۔ اس کو اسلام آباد میں غزہ احتجاج کے موقع پہ ایک پولیس افسر نے کہا تھا، وہ غزہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ ایسا مرد حر تھا، دماغ میں یہ بات رکھی اور غزہ کی طرف چل پڑا۔ غزہ پہنچ گیا، وہ دن رات تجھے اور مجھے صدائیں دیتا رہا کہ قوم کی بیٹی عافیہ امریکہ کی قید میں ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے کوئی جتن کر لو۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا، میری امت کی بیٹی قید میں تھی، تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ قوم کو جگاتا رہا، کوئی نہیں جاگا۔ سویرے خان کا دور ہو یا شہباز شریف کا دور ہو، ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے، عافیہ صدیقی کا نام نہیں لے سکتے، گونگے ہیں۔ آج وہی مرد حر ہے، لوگوں کی نظر میں قید ہے، لیکن اللہ کی قسم شاید پاکستان کی پشت کے اوپر یہ چند لوگ ہیں جو آزاد ہیں۔ آج وہ اسرائیل کی قید میں ہیں۔ پوری امت نے اور پاکستانیوں نے اگر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ظلم کیا، کہ اس کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے؟ آواز کو بلند نہیں کرنا؟ اس کو چھڑوانا کس نے ہے؟ ایک نہتہ۔ آپ اس ملک کی غاصبانہ اور آمرانہ سوچ کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ نہتے بغیر اسلحے کے لوگ بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ کیسی ریاست ہے؟ اور دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ اور میں حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ تاریخ پاکستان کے اندر نشان عبرت اور ذلت بن جائیں گے اگر آپ میں سے کسی نے بھی اسرائیل کے وجود کو جائز قرار دینے کی کوشش کی۔ اور ہر وقت اسرائیل کے وجود کو جائز قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہوتی۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، امت مسلمہ کے سینے میں ایک خنجر ہے۔ آپ اس کو جائز ریاست مانیں گے؟ آج کے بعد اسرائیل کو نام دینا چاہیے تو مقبوضہ فلسطین کا دینا چاہیے۔ ہم نے آج تک کشمیر کے اوپر انڈیا کا تسلط قبول کیا، کیا کہتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر۔ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں نا، انڈین آکوپائیڈ کشمیر، مقبوضہ کشمیر۔ تو اسرائیل نہیں ہے بلکہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ اس کو کبھی بھی جائز اور قانونی اور اخلاقی ریاست نہیں مانا جا سکتا۔
جو پاکستان کا حکمران، جو امت مسلمہ کا حکمران اس کو جائز، لیجیٹیمیٹ، قانونی، اخلاقی ریاست منوائے گا وہ نشان عبرت بن جائے گا۔ ہاں آپ غیر قانونی مانیے، غیر اخلاقی مانیے، بنی تو ہوئی ہے، لیکن اس کے وجود کو تو غیر اخلاقی اور غیر قانونی تسلیم کیجیے۔ آج ہم اتنے پست ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہمیں پیغام بھیجے جا رہے ہیں کہ دو ریاستی جو حل ہے یہ صلح حدیبیہ ہے، انا للہ و انا الیہ، اور صلح حدیبیہ وہی کے تابع ہو کے آئی ہے۔ آپ جو بد عملی کریں گے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ الفاظ کہتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ آپ نے صلح حدیبیہ کو کیا سمجھا؟ وہ اللہ کی وحی کے تابع ہو کے آئی ہے، وہ عظمت والا معاہدہ ہے، اور آپ ان ذلت والے معاہدوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ ہے۔ اس ریاست کو غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی مان کے اپنی جد و جہد کا اعلان کر کے جو آپ عمل کریں، امت اور قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں نہیں، اس کو بھی جائز مان لیا جائے، اس کو بھی جائز، اگر اس کو جائز مانو گے نا تو پھر یہ بھی جائز ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ جو کھیل ہے، شہباز شریف صاحب نے کل پاکستان کے عوام کے غم و غصے کو دیکھتے ہوئے ایک ٹویٹ کی ہے، حکمرانوں پہ تان و تشنیع یا طنز کرنا اہل حدیث کا منہج اور مسلک نہیں ہے، لیکن کلمہ حق کہنا اہل حدیث کا منہج اور مسلک ہے۔ شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے، یہ جی انسانیت کا جو قافلہ ہے، اس کے جو شرکاء ہیں، ان کی گرفتاری کے اوپر بڑا افسوس ہے، اور میرا مطالبہ ہے، حکمرانوں نے بھی مطالبہ کرنا ہے، میرا مطالبہ ہے کس سے؟ اسرائیل سے، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ انا للہ۔ مطالبہ کرنا عوام کا کام ہوتا ہے، رعایا کا کام ہوتا ہے، ریاست کے خلاف گن نہ اٹھانے والوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے اوپر دباؤ، پرامن احتجاج کے ذریعے دباؤ ڈالیں اور مطالبہ کریں۔ شہباز شریف صاحب آپ بھی مطالبہ ہی کر رہے ہیں، آپ کھل کے سامنے آئیں اور کہ ان کو چھوڑو ورنہ سنگین نتائج کو بھگتنا ہوگا۔ یہ بیان دینے سے قاصر ہیں، بیان دے رہے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ وہی کشمیر پہ احتجاج کی باری آئی، خان صاحب نے بھی کہا 2 منٹ خاموشیاں، میں بھی احتجاج کروں گا۔ حکمران بھی احتجاج کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی باری آئی، میں بھی مطالبہ کرتا ہوں، پوری پاکستانی قوم مطالبہ کر رہی ہے مشتاق صاحب کو چھڑوانے کا، میں بھی مطالبہ کر رہا ہوں۔ آپ کا نام بھی تاریخ کے اندر بدترین الفاظ میں یاد کیا جائے گا اگر آپ نے اسرائیل کو ماننے کی اور اس کو جائز ریاست تسلیم کرنے کی کسی بھی کمپین کا ساتھ دیا یا خود حصہ بنے۔ اللہ کی قسم پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ہاں ناجائز ریاست ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اس حقیقت کا ہمیں ادراک ہے، شعور ہے، لیکن میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، وہ ہے، اگر ہے تو اس کے خلاف جد و جہد کرنی ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے۔ ہم 78 سال سے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں مانتے، اور اس سٹرگل اور محنت میں پاکستان کی ریاست کا اور عوام کا کردار ہے، وہ کم از کم اس کردار کو ہی زندہ رکھو۔ تم لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہو اس کے قبضے کو، اس کے تسلط کو ماننا چاہتے ہو کہ 2 ریاستی حل اس طرح مان لیا جائے جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے، یہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ امت مسلمہ کا کوئی فرد، کسی ملک کا کوئی شہری، کسی ملک کا کوئی باسی اسرائیل کو جائز ریاست ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ تیار ہیں؟ بتائیے۔ نہیں مانتے، اور آپ نے آج اس بات کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے مرکز کے باہر ایک علامتی پرامن احتجاج، اپنا ملک ہے، ہم نے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ نہیں کرنی، نہ اس کی سیاست کبھی کی ہے نہ کرنی ہے۔ ہاں اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا چاہیے، اسی طرح حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنے کے جو ہمارے پاکستان کے آئین میں اجازتیں موجود ہیں وہ کریں گے۔ آپ نے بھی باہر نکل کے اسرائیل کے خلاف اس جو قافلے کے اوپر حملہ ہوا، نہتے لوگ، اب بتائیے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی اور پستی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کیسی ریاست ہے، اور یہ کتنا ڈر ہے، اور یہ کیسی بزدلی ہے۔ ایک مٹر کے دانے جتنا ملک بھی نہیں ہے نقشے کے اوپر،
اور پوری دنیا کے 57 اسلامی ممالک کپ کپ آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کو قبول کرنے کی کوشش اور جدوجہد جاری ہے. نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے، اور نہیں ماننے دیں گے. حکمرانوں کو بھی اس بات کے اوپر مجبور کریں گے کہ نہیں ماننے دیں گے. آپ نے کیا سمجھ لیا کہ جو آپ کا جی چاہے آپ کر لیں؟ ایسا نہیں ہوگا. دوسری اہم بات، عفیفہ کائنات کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارش کو رکھا تھا. اللہ کے فضل و رحمت سے ڈی پی او فیصل شہزاد صاحب نے، آر پی او طیب حفیظ چیمہ صاحب آئی جی صاحب نے ہماری گفتگو کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو حکم کیا تھا کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے. الحمدللہ اس کے قاتل گرفتار ہو گئے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر قاتل گرفتار ہو گیا. ایسا بدبخت آدمی ہے، خود اپنی سٹوری ریکارڈ کروا رہا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو اوپر سے میرا باپ آ گیا. اور باپ بھی ایسا ظالم ہے، باپ نے روکنے کی بجائے کہا اس کو چپ کراؤ، کسی طرح مارنے کا تو نہیں کہا لیکن چپ کرانے کا حکم دیا. بچی چپ نہیں تھی ہوتی، روئی جا رہی تھی، چیخیں ماری جا رہی تھی. میں نے اینٹ اٹھا کے سر پہ مار دی. تو اس وقت میرا باپ آیا تو ابھی بچی کی سانسیں موجود تھی، اس نے اس کو پرالی کے اندر جو دیہاتوں میں ہوتی پھینک دیا. وہ سانس بند کر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی. پھر میری ماں نے میرے کپڑے دھوئے، خون کے نشان. یہ ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب، اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس شخص کو سزا ملنی چاہیے سر عام. لیکن آپ سے اپیل ہے کہ اس کو جلد از جلد کیفر کردار تک عدالت کے ذریعے جس طرح آپ کا طریقہ کار ہے اس کو پہنچایا جائے. اور ابھی تک گرفتاری کو اور اقرار جرم کو 7 دن ہو چکے ہیں، 7 دن سے زائد ہو چکے ہیں. عدالت کی کوئی کارروائی نہیں. وجوہات یہ ہیں. افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ یہ سابقہ پولیس ملازم کا بیٹا ہے اور اس وجہ سے اس کے ساتھ روح اور رعایت کی جا رہی ہے. اور پولیس کہہ رہی ہے چونکہ ابھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اگر عمر بہت زیادہ نہ ہو تو اس کا جرم قابل قبول ہوتا ہے. اس طرح کی درندگی قابل قبول ہے. آپ سے اپیل ہے کہ جس طرح آپ نے تندہی کے ساتھ مجرموں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے، اسی طرح معاشرے کو ایسے ناسور سے پاک کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.